الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. میرے محترم دینی بھائیوں، پہلا پارہ آدھا مکمل ہو چکا. دوسرے آدھے پارے کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، ان سے عہد لیا تھا کہ تم ہمارے سامنے عہد کرو چند چیزوں کے بارے میں کہ وہ چیزیں تم لوگ کبھی بھی نہیں کرو گے، اور چند چیزوں کے بارے میں کہ وہ چیزیں تمہیں کرنی. اسی کو اللہ فرماتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. لا تعبدون الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو. سب سے پہلی یہی بات، کیونکہ یہ لوگ آہستہ آہستہ گائے کی عبادت میں، گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے. اس لیے اللہ نے پہلا عہد ان سے یہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو، کیونکہ توحید سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں. اور جب توحید تمہارے پاس آ گئی تو جو نبی اللہ کی وہ رسالت لے کر تمہارے پاس آیا ہے، اس نبی کی رسالت کو ماننا ہے. اور آگے بھی فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اب آپ دیکھیے، ایک طرف عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسری طرف معاشرہ، سماج اور سوسائٹی کو اچھا کیسے بنایا جائے، اس میں سب سے بڑا کردار یہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک. کوئی معاشرہ جس میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہ ہو اور وہ یوں سمجھے کہ ہم ترقی یافتہ ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آخرت میں تو اس کا بدلہ ملے گا ہی ملے گا. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی اور نعمتوں سے نوازتے جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرتا ہے. تو بنی اسرائیل سے باقاعدہ اللہ نے عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، والدین کے بعد پھر نمبر آتا ہے رشتہ داروں. رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ بھی اور مسکینوں کے ساتھ. یتیم تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سر پر والد کا سایہ نہ ہو، اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہ ہو. مساکین اس کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جو بیچارہ اپنے گھر والوں کا گھر کا گزران نہ چلا پاتا ہو، پیٹ بھر کے 2 وقت کی روٹی نہ کھلا پاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو مساکین کہتے ہیں. اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وذی القربا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک. پتا چلا اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا کہ گھر بار تمام بند کر کے تیرتھ پہ نکل جاؤ، ہمالیہ میں رہو تاکہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ میں تو اکیلا رہتا ہوں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی بات جب بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اپنا تو رہن سہن ایسا ہے، چپ چاپ مسجد جاؤ، چپ چاپ گھر آؤ، نہ کسی سے ملنا نہ کسی سے بات کرنا. میں نے کہا کہ اس میں کوئی کمال نہیں. قرآن کہتا ہے رہو، رشتہ داروں کے ساتھ رہو، رشتہ داری کو نبھاؤ. بہن ہیں، بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، پھوپھا ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، تمہارے تمام رشتہ دار ہیں. شریعت کہتی ہے ان کے بیچ میں رہو، ان کے بیچ کے اندر رہو اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، بہت اعلیٰ درجے کے اللہ کے ولی تھے. صحابی تو تھے لیکن صحابہ کے اندر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر اتنا تھا کہ اگر کوئی آدمی کل کا کھانا بھی گھر میں رکھا ہوا ہوتا تھا تو ابو ذر کی ان کے ساتھ لڑائی ہو جاتی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں؟ کل کا کھانا تم نے آج شام کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے.
چنانچہ لوگوں کے بیچ کے اندر رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر مکہ کا جو راستہ پڑتا تھا وہاں پر اللہ کے رسول نے ان کے رہنے کا انتظام کر دیا. وہیں رہتے تھے وہ، لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے رہتے تھے. چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی پردے میں سڑک کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی اور ایک قافلہ جا رہا تھا. ان قافلے والوں کو بلایا اور کہا تمہارے بھائی ابو ذر کا انتقال ہو چکا ہے، آؤ اور ان کے غسل کا اور کفن دفن کا انتظام کرو. حضور نے اسی لیے ان کو الگ کیا تھا کیونکہ لوگوں کے بیچ میں رہیں گے تو لوگوں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے ان کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے. اسلام کہتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہو، والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، رشتہ داری کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. کہتے بھئی وہ میرے ساتھ منہ چڑھا کے پھرتا ہے تو میں کیوں اس کے ساتھ منہ چڑھا کے نہ پھروں. ہم کہتے ہیں پھر اس میں اور تم میں کیا فرق ہے. صلہ رحمی جب اللہ نے پیدا کی تھی تب صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی کے ساتھ تعلقات کو جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کا نام تو صلہ رحمی. صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے تو تم نے بھی توڑا، وہ تمہارے ساتھ جوڑ رہا ہے تو تم نے بھی جوڑا. نہیں، جو آپ کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرو، تب جا کے آپ قرآن پر عمل کرنے والے ہو. بہرحال بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ تم والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرو گے، یتیموں کے ساتھ بھی کرو گے. یتیموں کے والیتامہ، یتیموں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری طاقت کے مطابق ان کے اوپر خرچ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ دے گا. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس اتنا نہیں ہے پیسہ کہ ہم یتیموں کے اوپر خرچ کر سکے، حضور نے فرمایا پیار شفقت اور محبت کے ساتھ اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھرا دو، تمہارے ہتھیلی کے نیچے اس کے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی. بولو، کوئی خرچ نہیں کرنا. یتیموں کے اوپر محبت سے کہ بھی اس کا باپ نہیں ہے، میں تو باپ والا ہوں، میری اولاد کو باپ نصیب ہے لیکن اس کے پاس باپ نہیں ہے، کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے اور آپ اتنے کیفیبل بھی نہیں ہو کہ اس کی ہیلپ کر سکو. آپ نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھرا دیا، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے سر کے اوپر بالوں کے اوپر آپ کا ہاتھ پھرا ہے ان بالوں کے بقدر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں. اسی طریقے سے مساکین کے اوپر خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی. پھر آگے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرو. خالی میرے اکیلے کی نماز پڑھ لینے سے نہیں چلے گا. کوئی آدمی ہے کہ میں نے نماز پڑھ لیتا ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، زکوٰۃ دے دیتا ہوں، حج دے دیتا ہوں، عبادتیں کر لیتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے. پہلی امتوں میں کافی تھا، امت محمدیہ ہے ہم. محمد الرسول اللہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو محمد جو کام لے کے آئے تھے وہ کام کی ذمہ داری ہم سب کی، خالی امام صاحب کی یا خالی مولانا کی یا مفتی صاحب کی نہیں ہے. ہر مسلمان جو یہ جانتا ہے کہ اللہ میرے قرآن میں کیا فرماتے ہیں تو جتنا آپ جانتے ہو اتنا دوسرے کو بتانا، اس کو صحیح راستے کی طرف لانا، اس کو برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری. اسی لیے تو حضور نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تم اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو گے تو کل قیامت کے دن میری اور تمہاری ملاقات، اور وہ ہے قرآن اور میری سنت. تم خود بھی لازم پکڑو اور دوسروں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائی سے روکو. کیونکہ جہاں کہیں پر اللہ نے ہماری تعریف کی ہے، قرآن کے 4 پارے میں آپ دیکھیں گے تو اللہ نے ہمارے بارے میں کیا کہا، کنتم خیر امہ، تم لوگ بھلے لوگ. اللہ فرماتے تم لوگ بھلے لوگ ہو. بھئی کیوں بھلے ہو؟ اللہ نے خود جواب دیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. پتا چلا خالی اپنے اکیلے کی نماز پڑھ لینے سے یا عبادت کر لینا کافی نہیں ہے. سماج میں برائی ہے، کھڑا ہونا پڑے گا، بولنا پڑے گا، اچھے طریقے سے آپ کو ان کو روکنا پڑے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اچھائی کی توفیق دی ہے تو آپ وہ اچھائی لوگوں کے اندر بھی دیکھو، اتنی کوشش آپ کو کرنی پڑے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا. بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا
ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. لیکن اللہ فرماتے میں نے تو عہد لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرو گے، برائیوں سے روکو گے. لیکن تم نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، تم نے اللہ کے اس عہد کو توڑ لیا، منہ موڑ لیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہارے اوپر عذاب اتارا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور میں نے عہد لیا تھا تم کو، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو مدینہ کی چھوٹی سی تاریخ بتا دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اس سے پہلے مدینہ میں کون کون لوگ رہتے تھے؟ مدینہ میں یہودیوں کے دو بڑے بڑے قبیل رہتے تھے، بڑے بڑے قبیلے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ یہودیوں کے بڑے بڑے دو قبیلے تھے. اسی طریقے سے مشرکین کے بھی دو بڑے بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ دو قبیلے تھے مشرکین کے، اور یہودیوں کے دو تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. جہاں تک بات ہے مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھوڑی ہر سال حج میں اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے. ابھی اللہ کے رسول مدینہ نہیں گئے، اس سے پہلے سال کچھ لوگ آئے، اس میں سے 4-5 لوگوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے جا کے وہاں دعوت دی. دوسرے دن آئے، دوسرے سال آئے تو 12 آئے. تیسرے سال حج کے لیے آئے تو تقریباً 80 کی تعداد ہو گئی. اور ان 80 لوگوں نے مدینہ میں اتنا کام کیا کہ بڑی تعداد مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ہو گئی. پھر جب مدینہ والوں کو پتا چلا کہ مکہ کے لوگ اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں، روزانہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ ہجرت کر کے ہمارے علاقے میں آ جائیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی میں مدینہ نہیں آ سکتا. جب اللہ کہے گا اس دن میں مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. تو اس سے پہلے مدینہ کا یہ عالم تھا کہ یہودیوں کے دو قبیلے، بنو نذیر بنو قریظہ، مشرکین کے دو قبیلے، اوس اور خزرج. بنو نذیر کی بھائی چارگی تھی خزرج کے ساتھ، بنو قریظہ کی بھائی چارگی تھی اوس کے ساتھ. یعنی کہ ایک یہودی قبیلے کی دوستی مشرکین قبیلے کے ساتھ. اب یہ دوستی ایسی تھی کہ کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی تو یہودی لوگ خود اپنے ہی قبیلے دوسرے قبیلے کے لوگوں کو مارنے کے اوپر آ جاتے تھے، ان کا خون بہاتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ آیت اتاری کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ یہودی تمہارا بھائی ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تم ان کو جلا وطن نہیں کرو گے. یہ لوگ اپنے وطن سے لوگوں کو نکال دیتے تھے، اور الٹا یہاں تک تو اتنا کرتے تھے. اور اگر ایک یہودی کو کسی مشرک قبیلے نے قید کر لیا ہے تب تمام دشمنی بھول جاتے تھے، اور دونوں یہودی قبیلے ایک ہو کے اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے تھے. تو پہلے لڑتے ہی کیوں؟ لڑنے کے معاملے کے اندر مشرک قبیلے کا ساتھ دیتے تھے. اور اگر یہودی کو کسی نے قید کر لیا ہے تو تمام دشمنی بھول کے اپنے یہودی بھائی کو چھڑانے کی کوشش کرتے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کیسے توریت پر عمل کرتے ہو، آدھا عمل کرتے ہو آدھا چھوڑ دیتے ہو، میٹھا میٹھا ہاف ہاف، کڑوا کڑوا تھو والا معاملہ ہے تمہارا. جو تمہیں اچھا لگتا ہے اس کے اوپر تو تم عمل کرتے ہو، جو تمہیں اچھا نہیں لگتا تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. شریعت اس کا نام نہیں ہے. شریعت نام ہے اس کا کہ جو اللہ سے وعدہ کرو اس وعدہ کو پورا کرو، اس میثاق کو، اس عہد کو پورا کرو. پھر ان کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید زیادتی طور پر اس لیے بیان کی کہ اللہ کے بعد تمہارے اوپر شفقت اور محبت کا معاملہ اگر کوئی کرتا ہے تو ماں باپ. دنیا کے اندر دو ہی لوگ ہیں، ایک ماں باپ ہے، ایک استاد ہے، جو آپ کی ترقی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ورنہ کوئی جلدی آپ کی ترقی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. ہر ایک جیلسی فیل کرتا ہے، ہر ایک آپ سے جلتا ہے، آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے گا. آپ کی دکان زیادہ چلے گی تو اس کی آنکھیں چار ہو جائے گی. دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، ایک ماں باپ ہے اور دوسرے آپ کے استاد ہیں، جو اپنے اسٹوڈنٹ کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. اور ایک ماں باپ ہے، بیٹا جب زیادہ ترقی کرتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. یہ دنیا کے دو ہی لوگ ہیں. یہ بنی اسرائیل کو خاص طور پر سمجھایا جا رہا ہے، اور اسی لیے ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی آنے والی اولاد اور اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کرو، دینی ماحول کے اندر ایسی تربیت کرو کہ وہ بھی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرے.
والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ آپ نے کل رات کی تراویح کے اندر 15ویں پارے کے اندر پڑھا، اللہ نے کتنی بڑی بات کہہ دی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ارے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں، اف فار ایگزامپل ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اونچی آواز اٹھانے کی بھی اجازت نہیں۔ اس لیے کہ اولاد جب اونچی آواز میں باپ سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے نا، پھر باپ خاموش ہو جاتا ہے، پھر باپ جواب نہیں دیتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک باپ پوری دنیا سے لڑ لیتا ہے لیکن اولاد کے سامنے ہار جاتا ہے۔ اولاد کو تربیت کی جا رہی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، باپ کے سامنے اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی مت۔ تم نے تو خبر پڑے، آج کل تو یہی ہے نا بھائی، موبائل چلاتے کیا آ گیا، دو چار انگلش کے الفاظ کیا آ گئے، واٹ ڈو یو ڈو نہیں بولنا کیا آ گیا، فوراً والدین کو کہیں گے تم نے وہ خبر پڑے، تمہیں جنا زمانہ نہ مانس ماں صاف، ولا تنہرہما، جھڑکو بھی مت، وقل لہما قولا کریما، اور بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو، کیونکہ ان کی عمر جو بڑھتی جاتی ہے ان کے اندر بچہ پنا بچپنا آتا چلا جاتا ہے، جو ان کی عمر بڑھ جاتی ہے پھر وہ چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹے بچے کی طرح وہ ضد کرتے ہیں، کبھی آپ کی بات وہ مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے میں کہتا ہوں وہی کر، تو اس وقت باپ کے سامنے خاموشی اپنا لو، یہی قرآن کہتا ہے۔ اور بڑی پیاری دعا سکھائی میرے بھائیوں، اگر آپ ماں باپ کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ میں ماں باپ کے لیے کچھ کروں، انہوں نے جو میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے میں ان کے ساتھ کچھ کروں، تو بڑی پیاری دعا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتاری، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بڑی پیاری دعا ہے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر وہ رحم و کرم کا معاملہ کرنا جو انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا۔ قرآن نے اتنا ہی کہہ دیا، بچپن میں کتنا کیا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے اپنے گریبان میں دیکھ لو کہ میرا بچپن کیسا تھا اور مجھے بڑا کرنے کے لیے میرے ماں باپ نے کیا کیا کیا۔ آج باپ 3-4 مرتبہ زور سے کھانسی بھی کھا لے تو ہم کہتے ہیں نیند خراب ہو جاتی، اور ہم پوری رات بیمار رہتے تھے تو وہ باپ کندھے کے اوپر اٹھا کر، وہ ماں کندھے کے اوپر اٹھا کر پورے گھر میں گھومتی رہتی تھی تاکہ میرے بچے کو کچھ نہ کچھ کر کے نیند آ جائے۔ وہ ماں باپ نے تمہارے ساتھ بچپن میں کیا کیا ہے، خود آدمی اپنے بارے میں سوچے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا یہ دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر وہ رحم و کرم کا معاملہ کرنا جو انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا۔ یہ بنی اسرائیل کو خاص طور پر سکھایا جا رہا ہے، امت محمدیہ کو ان کا قصہ سنا کر ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو تاکہ وہ بچے تمہارے ساتھ بھی وہ اس نے سلوک کا معاملہ کر سکے۔ چنانچہ اولیاء اللہ کے قصوں کو ہم جب پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے بچوں کی تربیت کی، ہم لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں، ان کو پیران پیر کہتے ہیں، ہے نا، عرس آتا ہے تو ان کے عرس میں جائیں گے، نہ معلوم گانا گائیں گے، نہ کیا کیا کریں گے، لیکن معلوم بھی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیروں کے بھی پیر کیسے بنے، جن کو اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے، پیروں کا پیر کہا جاتا ہے، ان کے نام کے آگے لگتا ہے پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں پیروں کے پیر بنے؟ ان کے ماں باپ نے ان کی وہ تربیت کی تھی۔ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں مدرسہ کو کوئی انتظام نہیں تھا، پڑھنے کا انتظام نہیں تھا، اپنے بچے کو بغداد پڑھنے کے لیے بھیجنا تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، ماں سے دور ہو رہا ہے، لیکن ایسے ماحول میں بھی ماں بچے کی تربیت کر رہی ہے۔ ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا، اس کے ساتھ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، اور جاتے ہوئے جو بہت بڑا کوٹ پہنایا تھا، اچکن جس کو کہتے ہیں، جو اچکن پہنایا تھا اس کے اندر بغل کے اندر نیچے ماں نے 40 اشرفیہ سی دی تاکہ چھوٹا بچہ کہیں گرا نہ دے، گم نہ کر دے، چھپا دیا یہاں پر، اور کہا کہ تیرے ضرورت میں کام آئے گا۔ راستے کے اندر جب جا رہے ہیں ڈاکوؤں نے حملہ کر لیا، پہلے زمانے میں قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سب کا سامان قبضہ کر لیا۔ یہ چھوٹا بچہ، ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ کے پوچھا بتا تیرے پاس کیا سامان ہے، بچے نے کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا مذاق کرتا ہے، کہا مذاق نہیں کرتا، میرے پاس 40 اشرفیہ ہے، میری ماں نے حفاظت کے لیے یہ کوٹ کے اندر سی دیا ہے اس کو تاکہ کہیں گر نہ جائے۔
تو ڈاکوؤں نے کہا کہ یہ تو اندر تھا، تو نہ بتاتا تو بھی ہم کو پتا نہ چلتا، پھر بھی تو نے ہم کو کیوں بتایا؟ کہا چلتے چلتے میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا، سچائی کا دامن کبھی مت چھوڑنا، جھوٹ کبھی مت بولنا۔ ڈاکوؤں نے پکڑ کے اس کو سردار کے پاس لے گئے کہ اس بچے کا واقعہ سنیے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سر پکڑ لیا، اتنا معصوم سا بچہ جو اپنی ماں کی نصیحت، والدین کی تربیت یہ یاد کیے ہوئے ہیں کہ چاہے کتنا ہی سنکٹ آ جائے، کتنے ہی برے حالات آ جائے، جھوٹ کا سہارا مجھے کبھی نہیں لینا ہے، سچائی کے دامن کو مجھے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے۔ اتنا بچہ ہو کے ماں باپ کی تربیت اور اللہ کے حقوق کی اتنی رعایت کرتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے، اسی وقت ان لوگوں نے توبہ کر دی۔ تو ایک بچے کی سچائی، ایک ماں باپ کی تربیت ایک بہت بڑی جماعت کے سیدھے راستے کے اوپر آنے کا ذریعہ بنے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ہم لوگ سنتے ہیں، جن کی قبر اگر آپ دہلی جاتے ہیں تو قطب مینار کے بالکل دامن میں ان کی قبر ابھی بھی ہے، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ کاکن کیک کا بنا ہوا ہے، کاکن روٹی کو بولتے ہیں، روٹی والے بختیار کاکی۔ ان کی تربیت کا واقعہ، والدین نے کیسی تربیت کی؟ کہتے ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی اور جو بڑے ہونے لگے تو ماں باپ مل کے بیٹھے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں گے۔ میرے بھائیو اس قصے میں ہم سب کے لیے عبرت، ہم لوگوں کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا ہم کبھی بیوی کو لے کے بیٹھے اس بات پر چرچا کرنے کے لیے کہ ہمارا بچہ دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے، دوستوں کی محفلوں میں جائے گا، دنیا کی رنگینیوں میں جائے گا، ہم کیسے اپنے بچے کی تربیت کریں تاکہ برے اثرات میرے بچے کے اوپر اثر نہ کریں؟ بختیار کاکی کے والدین دونوں مل جل کے بیٹھے، چرچا کرنے لگے کہ بچے کی تربیت کیسے کریں گے۔ چنانچہ ماں نے کہا کہ میں اس کی تربیت کا پورا خیال کروں۔ بچہ مدرسے سے پڑھ کر واپس آیا، ابھی چھوٹے سے بچے پڑھ کے واپس آیا، کہا کہ امی بھوک لگی ہے کھانا دو۔ اب یہاں ماں کی تربیت شروع ہوتی، ماں اس کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا تمہیں، مجھے، تمہارے ابا کو، سب کو کھانا تو اللہ دیتا ہے، تو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ یہیں سے یہ موقع ہے، یہیں سے بچے کے ذہن و دماغ میں توحید بٹھائی جا رہی ہے، اللہ سے ہونے کا یقین بٹھایا جا رہا ہے۔ بیٹا کھانا تو تمہیں، ابا کو، امی کو، سب کو اللہ دیتا ہے، تمہیں بھی اگر بھوک لگی ہے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ بچہ پوچھتا ہے اماں اللہ سے کیسے مانگتے؟ اب ماں طریقہ سکھا رہی، بیٹا مصلی بچھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، اللہ سے کھانا مانگتے ہیں، اللہ کھانا دے گا۔ اب بچہ ماں کے کہے ہوئے کے مطابق مصلی بچھا رہا ہے، وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ مدرسے سے آیا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، اللہ کھانا کھلا دیجئے نا۔ تب تک ماں نے کھانا تیار کر کے ایک الماری کے اندر چھپا کے رکھ دیا۔ بچہ دعا سے فارغ ہوا، کہا اماں کھانا کہاں ہے؟ کہا بیٹا ڈھونڈتے چلو، اللہ نے جب دعا مانگی ہے اللہ دیتا ہے تو اللہ نے دیا ہوگا۔ اب گھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے الماری میں جو ماں نے کھانا رکھا تھا وہ مل گیا۔ بچے کے دماغ میں ابھی سے کیا بیٹھ گیا؟ میں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے مجھے دیا، یہ ابھی سے اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ چنانچہ روزانہ بچے کا معمول، بچہ آ رہا ہے، مصلی بچھا رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، تب تک ماں چھپا کے کھانا رکھ دیتی۔ بچے کے ذہن میں بات پکی ہو گئی کہ کھانا مانگتا ہوں اور اللہ دیتا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ ماں کسی رشتہ دار کے وہاں ملنے کے لیے چلی گئی، وہاں سے آنے میں دیر ہو گئی، اس کو یاد آیا کہ میرا بچہ تو مدرسے سے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، کھانا مانگے گا، کھانا نہیں ملے گا تو کیا ہوگا۔ دوڑی وہاں سے، اور دوڑتے دوڑتے ایک ماں کی تڑپ، اندر کی کڑن، اور دوڑتے دوڑتے اللہ سے دعا کر رہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بچے کی پرورش اس لیے کی تھی کہ تیری ذات کے اوپر اس کا یقین ہو جائے، اے اللہ تو سنبھال لینا، اگر آج میرے بچے کو کھانا نہیں ملا تو میری محنت بیکار جائے گی، تیری ذات کے اوپر سے اس کا یقین اٹھ جائے گا۔ ماں دوڑی دوڑی آئی، آ کر دیکھا تو بچہ سویا ہوا ہے۔ ماں نے فوری طور پر کھانا تیار کیا اور بچے کو اٹھایا اور کہا بیٹا میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے اٹھ جاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ تو بچہ اٹھ کے کہتا ہے نہیں امی بھوک نہیں لگی، میں نے تو کھانا کھا لیا۔ کہا بیٹا کھانا کہاں سے کھایا تم نے؟ کہا امی آپ نے تو سکھایا ہے 2 رکعت نماز پڑھو اللہ سے مانگو، 2 رکعت نماز پڑھی اللہ سے مانگا، اور جب دیکھا تو وہاں پر کھانا رکھا ہوا تھا میں نے کھایا، لیکن امی ایک بات ضرور ہے، آج کھانے میں وہ لذت تھی جو آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ کھانا، وہ روٹی اللہ نے اپنے غیب سے ان کے لیے انتظام کیا تھا، چنانچہ مشہور ہو گئے بختیار کاکی یعنی روٹی والے۔
ہاں یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے شیوخ میں آتے ہیں. بختیار کاکی ایسے نہیں بنے, والدین کی تربیت کا اثر ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جن کے مزار کے اوپر ہم اجمیر میں جاتے ہیں, اجمیر میں وہ مزار کے اوپر جاتے, لیکن جانا کبھی میرے بھائیوں آپ نے, جس مزار پہ آپ جا رہے ہو, اتنے بڑے اللہ کے ولی کے مزار پہ جا رہے ہو, کبھی دل میں احساس پیدا کیا کہ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے کہ جن کی قبر کے اوپر مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی آتا ہے, فلمیں والے بھی آتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ ان کی قبروں پر آتے ہیں, یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے؟ چنانچہ ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت راجستھان سے بنگال کے سفر کے اوپر نکلے, آپ کی نورانیت کو دیکھ کر تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کی, اور واپسی کے اندر 7 لاکھ مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے, اس نیت کے ساتھ کہ دنیا میں نیکی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, برائی نہیں کریں گے. چنانچہ گھر واپس آئے. اب قصہ یہاں سے 2 موقع پر بیان کیا جاتا ہے کہ شاید ان کی والدہ حیات تھی, ان کے ساتھ تھی, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں خواب میں اپنی ماں کو دیکھا تو بہت خوش تھے. ماں نے پوچھا کہ میرے معین کیوں خوش ہو بیٹا اتنے؟ تو کہنے لگے کہ امی جان آپ جانتے ہیں میں بنگال کے سفر پہ گیا تھا, اللہ نے میرے ذریعے 7 لاکھ لوگوں کو اسلام کی توفیق سے نوازا, اور 7 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اس بات پر کہ نیکی کریں گے, برائی نہیں کریں گے. تو ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا تمہیں اس قابل بنانے میں اس ماں کا بھی حصہ ہے کہ جب سے تم پیدا ہوئے اس دن سے لے کر دودھ چھڑانے تک اس ماں نے کبھی بغیر وضو اور بغیر بسم اللہ کے تمہیں دودھ نہیں پلایا. تو ماں باپ کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کے اندر میرے بھائیوں. لہٰذا اپنے اولاد جو جوانی کے دہلیز پہ آنے لگے اور بڑے ہونے لگے, دوست و احباب میں جانے لگے, تو اس وقت فکر ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ میاں بیوی مل کے بیٹھے اور فکر کریں اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ دنیا کی رنگینیاں ان کے اوپر اثر ہوں, برائیاں یہ لے کر نہ آئے, بلکہ میرا بیٹا فرینڈ سرکل دوستوں میں جہاں جائے وہاں نیکی پھیلا کر آئے, ان کی برائی لے کر نہ آئے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ نے خاص طور پر بنی اسرائیل کو والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور تربیت کی بات کی, اور امت مسلمہ کو ان کا قصہ سنا کر ہم لوگوں کو بھی اس تربیت کی طرف کوشش کی کہ تم بھی اس کی فکر کرو کہ تمہاری اولاد نیک بنے. تو قرآن کریم کے اندر یہی باتیں کہی. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو, بردباری یعنی برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو, لوگوں کے ساتھ درگزر, خطاؤں کو معاف کرنے کی صلاحیت سیکھو, یہی اچھے اخلاق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی بھی کوئی اچھی چیز جو تمہیں نصیب ہو, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو, اس کو حقیر نہ سمجھو. پھر آگے اللہ کے رسول کی مسند احمد کی روایت ہے, حضور نے فرمایا اگر کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کرو, یہ صدقے سے کم نہیں ہے. میرے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی باریک بات ارشاد فرمائی. دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کم از کم اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کرو, مسند احمد کی روایت. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.